السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھیں۔ اس کیری ٹیلز میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ یہاں آپ کو سچی اور مزیدار کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ایک اور دلچسپ کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے ویران گاؤں کی آخری اذان۔ رات کے ٹھیک 11:15 بج رہے تھے۔ سلمان اپنی موٹر سائیکل پر ایک سنسان اور خاموش سڑک سے گزر رہا تھا۔ وہ شہر سے اپنے دادا کے پرانے گاؤں جا رہا تھا، ایک ایسا گاؤں جو برسوں پہلے اچانک خالی ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں اب بھی اذان کی آواز آتی ہے، لیکن کوئی نمازی نظر نہیں آتا۔ یہ باتیں شہر والوں کے لیے مختلف اور دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ سلمان کے خیالات تھے۔ وہ اس بات کو بالکل نظر انداز کیے اپنے آبائی گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اس طرح ایک پورا گاؤں اچانک کس طرح خالی ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی سلمان گاؤں کے قریب پہنچا، دھند اچانک گہری ہو گئی۔ گاؤں کا پہلا منظر ہی بہت خوفناک تھا اور سرسری طاری کر دینے والا تھا۔ سڑک ختم ہو گئی اور کچی گلیاں شروع ہو گئیں جو گاؤں کے اندر ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ گاؤں کی ان کچی گلیوں سے گزر رہا تھا، اس نے آس پاس نظر دہرائی اور دیکھا گھر ٹوٹے ہوئے خستہ حال کھڑے تھے، جن کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے اور ہر طرف عجیب سا سناٹا تھا، ایک پراسرار سی خاموشی۔ موٹر سائیکل خود بخود اچانک بیچ راستے میں بند ہو گئی۔ سلمان نے حیرت سے کہا، یہ کیا؟ آج ہی تو میں نے اس کی ٹیوننگ کروائی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی اسے کھڑا دیکھ رہا ہو۔ اچانک دور سے رات کے اندھیرے میں ایک اذان کی آواز گونجی، لیکن وہ وقت فجر کا نہیں تھا۔ آواز بہت ہی دھیمی اور خوفناک تھی، اللہ اکبر! سلمان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے قدم آہستہ آہستہ مسجد کی طرف بڑھانے شروع کیے۔ راستے میں اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو، لیکن جب بھی وہ مڑتا اسے کوئی نظر نہ آتا۔ اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اسے کہیں کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اسے یہ احساس شدت سے ہونے لگا کہ وہ اس گاؤں میں اکیلا نہیں ہے۔ راستے میں اسے اپنے دادا کا وہ پرانا گھر ملا، جہاں کسی زمانے میں وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ پہلے وہاں کھڑے ہو کر اس گھر کو دیکھنے لگا اور بچپن کی ایک یاد اس کے ذہن میں آئی، جب وہ اس گھر کے صحن میں اپنی بال کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کے دادا اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی
اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی، لیکن ساتھ ہی جب آس پاس دیکھا تو وہ خوشی خوف میں بدل گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے لیکن مضبوط قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اندر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے برسوں پہلے چھوڑا گیا تھا۔ گھر کی ایک دیوار پر ایک بہت پرانی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں پورا گاؤں ایک ساتھ کھڑا تھا، لیکن تمام چہروں پر سیاہ دھبے تھے اور ایک چہرہ مکمل صاف تھا۔ وہ چہرہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ چہرہ وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہے، کیونکہ وہ چہرہ سلمان کا تھا۔ سلمان وہ دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کبھی یہاں آیا ہی نہیں۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا۔ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے پیچھے مڑا تاکہ اس گھر سے نکل سکے، لیکن جیسے ہی اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، اسے اس کے دادا کی آواز آئی۔ اندھیرے میں ایک آواز گونجی، تم آخر آ ہی گئے۔ سلمان نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون؟ آہستہ آہستہ ایک سایہ سامنے آنے لگا۔ وہ اس کے دادا تھے، لیکن ان کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرہ بے جان۔ دادا نے انہیں اس گاؤں کا راز بتایا۔ دادا نے کہا، یہ گاؤں ایک غلطی کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہم نے ایک ایسی چیز کو چھیڑا جسے کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ وہ اسے ایک رات کا واقعہ بتانے لگے، ایک کالی، خوفناک اور سب کچھ تباہ کر دینے والی رات کا واقعہ۔ دادا نے بتایا، سالوں پہلے گاؤں کے کچھ لوگوں نے ایک پرانے اور خالی پڑے کنویں کو کھول دیا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بند ہی رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کیا اور جیسے ہی کنواں کھولا گیا، ایک چیخ گونجی، بہت خوفناک، دل لرزا دینے والی چیخ۔ اس کے بعد اگلے دن سے گاؤں میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ لوگ رات کو غائب ہونے لگے، بچوں کی ہنسی سنائی دیتی تھی، لیکن کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا، اور مسجد سے اذان آتی تھی، لیکن امام تو بہت پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر انہوں نے ایک خوفناک اور نا یقین کرنے والی حقیقت سلمان کو بتائی، اس گاؤں کی اصل حقیقت۔ دادا نے سلمان کی طرف افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم سب مر چکے ہیں۔ یہ گاؤں اب زندہ اور مردہ کے درمیان پھنسا ہوا ہے، اور تم ہی ہمیں ان سب سے بچا سکتے ہو۔ یہ سن کر سلمان بھاگنے لگا۔ سلمان خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، لیکن گلیاں بدل رہی تھیں۔ وہ ہر بار ایک نئی گلی میں جاتا کہ شاید یہاں سے بھاگ کر وہ اس گاؤں سے نکل سکے، لیکن ہر راستہ، ہر گلی، ہر چوراہا دوبارہ اسے اسی گھر کے سامنے لا کھڑا کرتا۔ پھر دوبارہ مسجد سے
اذان کی آواز آنے لگی۔ اسی طرح بھاگتے بھاگتے سلمان تھک گیا اور آخرکار وہ مسجد پہنچ گیا۔ اندر صفیں لگی ہوئی تھیں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک آوازیں آنے لگیں۔ پھر اچانک نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر! لیکن کوئی امام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نمازی۔ مگر پھر اچانک آہستہ آہستہ صفوں میں کھڑے ہوئے سائے ظاہر ہونے لگے۔ سب کے چہرے سیاہ تھے اور آنکھیں خالی تھیں۔ پھر اس دوران سلمان وہاں کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا کہ ایک سایہ اس کے قریب آیا اور بولا، تم نے کنواں کھولا تھا نا؟ سلمان چونک گیا۔ میں میں نے نہیں کھولا۔ لیکن پھر اچانک اسے یاد آیا، بچپن میں وہ یہاں آیا کرتا تھا جب وہ اس گھر میں کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی کھیلتے ہوئے اس نے کنویں کا ڈھکن ہٹا دیا تھا اور وہ ان سب کا اصل قصوروار تھا۔ وہی اس سب کا سبب تھا۔ اسے اس کنویں کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ اچانک زمین پھٹی اور سلمان کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ اندر سے آواز آئی، آؤ، واپس آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ آخری لمحہ تھا۔ سلمان خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے جانے کے لیے قدم اٹھا رہا تھا لیکن اس کے پاؤں خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن وہاں موجود سارے سائے اسے دھکیل رہے تھے۔ اسی طرح قصوروار، اس گاؤں کا اصل قصوروار، اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ کنویں میں گر گیا اور چیخیں خاموشی میں بدل گئیں۔ آج بھی اس ویران گاؤں میں رات کو اذان کی آواز آتی ہے اور اگر کوئی وہاں جائے تو اسے ایک نئی اور درد بھری آواز سنائی دیتی ہے، کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں بے قصور ہوں، کوئی میری مدد کرو۔ سو گائز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ اور اسکیری سٹوری کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، آس پاس صفائی رکھیں۔ اللہ حافظ۔